السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو خالق کائنات مالک کائنات رب العالمین داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو پالنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الرسل امامنا فی الدنیا والآخرہ امامنا فی الجنہ خاتم النبیین میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ سلف صالحین کے لیے۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، ان سب مسلمانوں میں سے اگر کسی مسلمان کے پاس ایسا اعزاز ہے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو قیامت تک آنے والی جتنی امت محمدیہ ان سب میں سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں دیکھ لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لے، ان کا چہرہ دیکھ لے۔ اور حضرت وہ دیدار ایسا دیدار نہیں ہے جیسے آج میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں، ہمیں مسرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، والدین کی طرف دیکھ کر کے، ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے روح کو تسکین بھی ملتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روشن چہرہ وہ سب سے افضل تھا۔ کتنا افضل؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سند میں اگرچہ کچھ ضعف ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا ایک چاندنی رات کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ کلر کا لباس زیبدن کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! آپ قربان جائیے کہ سرخی مائل سفید جسم ہو، پرنور چہرہ ہو اور اس کے اوپر سرخ کلر کا لباس ہو۔ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند اپنے جوبن کے اوپر تھا، چمک رہا تھا، میں نے چاند کو بھی دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو بھی دیکھا، خدا کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مجھے زیادہ روشن نظر آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تو اس طرح کا تھا۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان کیسے تھا۔ امی جی عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، آ کر کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے جب کہیں جس مرضی کام میں مصروف ہوں، آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہو، دل کرتا ہو، میں ہر کام چھوڑ کر کے آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بھر کر کے دیکھا کرتے تھے۔ اور یقین جانیے ہم تک یہ جو اسلام پہنچے اس کی بنیاد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہے۔ اگر آج ہم اس دور کے اندر ان پاک ہستیوں کے اوپر تبرہ و تنقیص شروع کریں گے، ان کی عدالت کے اندر حضرت ہم بہتان تراشی کریں گے، ان کو طرح طرح کے الزامات دیں گے، تو یہ بات جان لیجیے اسلام کی عمارت ان کے بغیر خود بخود زمین بوس ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کے اولین مخاطب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے ایمان پختہ کرنے والی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ کی تعلیمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے نا، جنت تیار ہو چکی ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے صحابہ و صحابیات کے محلات بھی جنت میں دیکھے، اور اپنی رسالت والی زبان سے حضرت صحابہ کرام کے سامنے بیان بھی کیا کہ آج خواب کے اندر جنت میں گیا، میں فلاں کا گھر دیکھا، فلاں کے قدموں کی آواز دیکھی۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں دیانتداری کے ساتھ،
آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کتنے فضائل ہیں. اور وہ زبان تو ایسی زبان تھی ہماری طرح نہیں، وہ تو نبوت والی زبان تھی. ہمارا آج کل ماحول کیسا، معاشرہ کیسا ہے، ہم نہیں دیکھتے سامنے کون بیٹھے. میں جو اپنی زبان سے تیر چلانے لگا ہوں، میرے سامنے بیٹھے والے بھائی کی عزت کے اندر کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہم اس کے متعلق کوئی حقیقہ کا جملہ تو نہیں استعمال کر لیں. ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، بہتان زنی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھانے والی باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم میرے نبی کی زبان ایسی زبان نہیں تھی. میرے نبی کی زبان تو اتنی پاک تھی کہ اللہ رب الجلال قرآن کریم کے اندر گواہیاں دیتے تھے وما ينطق عن الهوى. اور لوگوں کو تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، جو ہم ان کو بتلاتے ہیں، ان پر وحی کرتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بتلایا گیا، جو وحییں کی گئیں، ان کے اندر حضرت علل اعلان ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ کس کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے محلات کو دیکھا، طرح طرح کے اعمال کی بنا کے اوپر جنت کے اندر ان کے فضائل کو دیکھا. صحیح البخاری اٹھائیے آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر کیا بیان کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی ان کو بلا لیا، بلا کر کے کیا کہتے ہیں، بلال مجھے وہ عمل بتلا جس کے متعلق تیرا یہ گمان ہے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، کیونکہ آج رات کو میں نے اپنے آپ کو جنت کے اندر پایا اور میں اپنے آگے آگے قدموں کی عہد سن رہا ہوں چلنے کی. اور جب میں نے پوچھا تو مجھے بتلایا گیا یہ آپ کا وہ کالا سا غلام بلال حبشی ہے. اللہ اکبر، نبوت والی زبان سے اقرار ہو رہا ہے، تصدیق ہو رہی ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث صحیح البخاری غالباً صحیح مسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت الجنہ، میں آج رات خواب کے اندر مجھے جنت کے اندر داخل کیا گیا اور میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیثہ کو دیکھا. میں نے وہاں قدموں کے چلنے کی آواز سنی، وہی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک ایسا محل دیکھا جس کے صحن کے اندر ایک نوجوان عورت، نوجوان لڑکی بیٹھی تھی. اور جب میں نے پوچھا صحیح البخاری کے اندر تو مجھے بتلایا گیا حضرت یہ آپ کے جلیل القدر صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یہ تھے لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا لکان عمر بن الخطاب تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. آج ہم ان پانچ بعض ہستیوں کے متعلق حضرت اپنے معاشرے میں تبرہ بھی سنتے ہیں، تنقید بھی سنتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے اسلام کو ہی رد کیا جاتا ہے کہ ایمان تو دور کی بات، بکواس کرنے والے کرتے ہیں کہ آپ نے ان کا اسلام ثابت کریں. تو یہ جو نبوت والی زبان سے گارنٹیاں مل رہی ہیں، یہ جو ضمانتیں مل رہی ہیں جنت کی، اللہ جل جلال محلات دکھا رہے ہیں، ہم حضرت ان حدیث کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ وہ صحابہ تو وہ تھے، اللہ اکبر، قربان جائیے ان پاک باز ہستیوں کے اوپر. اس دنیا کے اندر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد بڑی بڑی تکالیف آئی، لیکن اللہ جل جلال آپ دیکھیے جنگوں کے اندر ہوتے تھے، اللہ جل جلال فرشتوں سے مدد کرتا تھا. جس مرضی موڑ کے اوپر وہ اللہ کے پاک مخلوق اللہ جل جلال کے فرشتے وہ مدد کے لیے آتے تھے. آپ ان کی موت دیکھیے، موت سے لے کر کے قبر تک ہمیں سینکڑوں حدیث ملتی ہے کہ فلاں صحابی کا جنازہ تھا، اتنے فرشتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کے جا کر کے ڈیٹیل سے بیان کریں گے. وہ اتنی پاک ہستیاں تھیں کہ ان کی حیا آسمان والے فرشتے کیا کرتے تھے. صحیح البخاری کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میرے سردار، میرے سر کے تاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما تھے، چارپائی کے اوپر بندہ لیٹا ہوتا ہے جیسے ویسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیوں سے کپڑا ذرا ہٹا ہوا تھا. دستک ہوئی دروازے کے اوپر، اجازت مانگنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اجازت دے دی گئی، آئے، انہوں نے سوال بھی جو پوچھنا تھا پوچھا، اپنی جو خواہش تھی، جو آنے کی وجہ تھی وہ پوری ہوئی اور چلے گئے. اس کے بعد
پھر دستک ہوئی جناب عمر بن خطاب، آپ احادیث کو اٹھائیے، یقین جانیے کوئی ہزاروں مرتبہ ہمیں یہ تقسیم ملتی ہے، ہمیں یہ ترتیب ملتی ہے کہ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ترتیب اللہ جلال نے لگائی ہوئی ہے، یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ ہر مرتبہ یہی ترتیب ہمیں ملے۔ عمر بن خطاب آئے، انہوں نے دستک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس وجہ سے آئے وہ بات پوچھی، وہ کام پوچھا، چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے کے ویسے بیٹھے۔ اس کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جی عثمان۔ امی جی سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر آنے سے پہلے اجازت دینے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہوئے، اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، پنڈلیوں کے اوپر اپنا کپڑا کیا، اور جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جس کام کی وجہ سے آئے تھے ان کی وہ حاجت پوری ہوئی، چلے گئے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے بابا بھی آئے تھے، آپ ایسے ہی تشریف فرما تھے، ایسے ہی رہے، عمر بن خطاب بھی آئے تھے، آپ کی حالت میں پھر بھی کوئی میں نے چینجنگ نہیں دیکھی۔ جب عثمان بن عفان آئے تو آپ کا رویہ بالکل مختلف تھا، آپ اپنی جو پنڈلیاں ننگی تھی اس کے اوپر آپ نے کپڑا بھی دیا، آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جواب تھا؟ اے عائشہ الا تستحی الملائکہ، کہ جس شخصیت کا حیا، جس کی اللہ جلال کے فرشتے جس کی حیا کرتے ہیں، کیا میں محمد اس کی حیا نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فضیلت تھی۔ وہ اس زمین کے اوپر چلا کرتے تھے لیکن سلام اس عرش اللہ جلال جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا کرتے تھے۔ میں اس منبر کے توسط سے پہلے بھی کئی دفعہ امی جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے نا، جناب جبرائیل علیہ السلام وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ جلال نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی جو زوجہ خدیجہ ام المؤمنین ہے وہ گھر سے نکل آئی ہیں، ان کے پاس جو برتن ہے اس میں سالن کھانا یا پینے کے لیے کوئی چیز ہے، تو جب وہ آپ کے پاس پہنچے انہیں اللہ جلال کی طرف سے میری طرف سے سلام کہیے گا۔ اللہ اکبر، بیچنے والی ذات اللہ جلال کی، اور جو لے کر کے آیا فرشتوں کا سردار، جس کے ذریعے سے پہنچایا نبیوں کا سردار۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ماؤں کی فضیلت ہے۔ اور خصوصاً آج جو بد کردار لوگ جن کے اوپر کان و تشنیع کرتے ہیں، جن کے ایمان کے اندر تنقیص نکالتے ہیں، میری اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اٹھائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ یا عائش، یہ پیار سے ہم بھی رکھتے ہیں، نک نیم رکھتے ہیں بچوں کے، اپنی بیگمات کو کئی القابات سے بلاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو عائش سے بلاتے تھے، بڑی محبت بڑی نظروں سے دیکھا اور فرمایا یا عائش، اے عائشہ یہ میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہیں، یقرئو کی سلام، تجھے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یہ وہی میری اور آپ کی ماں ہے کہ جس کا چناؤ اللہ جلال نے خود کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، اس کے اوپر امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنی ہوئی تھی نکاح سے پہلے، اور پیغام کیا لے کر کے آئے؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے خاتم النبیین، اے امام الرسل، حاضی، یہ جو لڑکی آپ کو دکھلائی گئی ہے زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر، مومنوں کی ماں ہے۔ آج لوگ ان کے ایمان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ان کے اسلام کے اندر تنقیص نکالتے، نعوذ باللہ، لعنت کے مستحق ہیں وہ لوگ، مستحق نہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ میرا نہیں ہے۔ اللہ جلال کا قرآن کریم اٹھائیے، 5واں پارہ کھولیے، پہلا رکوع پڑھیے، اللہ جلال کیا کہتے ہیں؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ ایسی عورتوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں جن کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی اور ایمان والی ہے، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ان کے اوپر اللہ جلال کی لعنت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
اور آخرت کے اندر لعنت کے ساتھ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، وہ الگ۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ حضرت مقصد صرف اصلاح، کہ میں اور آپ جس شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی تعلیمات دیکھیں ہم کیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے ہمارے معاشرے کے لوگوں کے کوڈ آف ڈیٹ کے اندر تضاد ہے۔ محبت تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے ان کو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ام المؤمنین کی جو شان کے اندر جتنی جملہ روایات ہیں، حضرت ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق طرح طرح کی تعبیرات کرتے۔ آج بحیثیت انسان میری بیوی کو، آپ کی زوجہ کو، ہماری ماؤں کو کوئی گالی دے، تعلق تو دور کی بات ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور آج جو کالے دن والے، جن کے دن بھی کالے، جن کی راتیں بھی کالی، وہ ام المؤمنین کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تبرع و تنقیص کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر کے اوپر ان کا استقبال کریں گے؟ جن لوگوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنا اولاد، سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر قربان کر دیا، ہجرتیں کی، جن کی تعریفیں اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم کے اندر کی ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آج لوگ ان کے اوپر تنقیص کر کے، ان کے اوپر تبرع کر کے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ویلکم کریں گے؟ نہیں حضرت، یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک اپنی ماؤں کی تنقید کو برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ہماری بیویوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری مائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، خدا کی قسم ان کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں سن سکتے کسی کی زبانوں سے ان کے متعلق کوئی جملے۔ ان کی شان، ان کا مقام اتنا زیادہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اللہ جلال نے قرآن کریم کے اندر وہ بڑھ بڑھ کے حضرت ان کے متعلق آیتیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں۔ اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ دیدہ دلیری کے ساتھ کرتا ہے، حضرت اس کو اپنی آخرت کا سوچنا چاہیے کہ آیا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ تھے، آپ جس مرضی موڑ کے اوپر دیکھ لیں، اللہ ذو الجلال فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے اوپر فرشتے اترا کرتے تھے۔ اسید بن حذیر کو دیکھیے رضی اللہ تعالی، معروف مشہور واقعہ ان کا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اچانک انہوں نے آواز سنی کہ گھوڑا بدرنا شروع ہو گیا، خاموش ہوئے، گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پھر تلاوت شروع کی، پھر وہی معاملہ۔ اس گھوڑے کے پاس ان کا ایک بیٹا یحییٰ وہ سویا ہوا تھا، ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی وہ نماز ختم کی اور نماز ختم کر کے سار ہی جب میں باہر آیا اپنے بچے کو دیکھنے، اچانک میری آسمان کی طرف نظر پڑی اور میں کیا دیکھتا ہوں، ایک قندیل چھتری کی صورت میں کچھ چمکتے ہوئے چراغ قمقمے وہ حضرت عمر کو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز کے لیے گیا مسجد کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارا واقعہ رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ اے اسید، وہ اللہ ذو الجلال کے مقرر فرشتے تھے، غلط لصوتی کا تو تلاوت قرآن کر رہا تھا، تیری آواز کے اندر اتنی خوبصورتی تھی کہ وہ تلاوت سنتے سنتے تیرے قریب آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو تلاوت جاری رکھتا اور صبح ہو جاتی تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیتے اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، صحابہ کا مقام ہے۔ کیا ہمیں کبھی اتنی لذت محسوس ہوئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے کہ دوسرے کو سننا تو درکنار، ہمیں خود تلاوت کر کے روح تازہ ہو گئی ہو، مزہ آیا ہو؟ نہیں، کیونکہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ لگاؤ تھا، جس طرح وہ ان کو سمجھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے. ہم آج ہمارا کردار ویسے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کی مٹھاس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ اصل میں چیز کیا ہے. اللہ اکبر. جب صحابہ کی اموات ہوتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ کے پاک پاک فرشتے. اللہ اکبر. راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک صحابی کی، حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ نا ہم جا رہے تھے اس کی تدفین کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تعظیم سواری پیش کی گئی. اللہ کے رسول آپ بیٹھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا. جب ہم نے میت کی تدفین کر کے جب واپس نکلے سارے معاملات ہم نے کر دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھر سواری پیش کی. اللہ کے رسول تشریف رکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ ہوئے. کہتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آتے وقت بھی آپ کو سواری دی تھی، آپ کے سامنے لے کر کہتے آپ تشریف رکھیے، آپ کب نہیں بیٹھے؟ تو کہتے ہیں میرے صحابہ کی جواب اللہ کے مقرب فرشتے پیدل چل رہے تھے، میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن من جان سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر ان کے نام کے اوپر قربان کیا تھا. حضرت فرشتے ان کے جنازوں میں آیا کرتے تھے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہ واقعہ بیان کیا تھا نا، اللہ اکبر، سالبہ بن عبد الرحمان کا، جو ایک نوجوان صحابی تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کی غرض سے بھیجا اور رستے میں ہوا ایک لمبا واقعہ، ایک عورت کو دیکھ لیا وہ نہا رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد کیا معاملہ تھا یہ دیکھیے کہ ایک گناہ ہوا دل میں کتنی تڑپ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق معافی بھی مانگ لی، لیکن جب وہ انتقال ان کا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے پاؤں پر چل رہے تھے. عموماً بندہ چلتا ہے نا، پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ، لیکن جب کسی چیز کا رش ہو نا پھر ایک ایک قدم ایسے سے آگے رکھتے ہیں. فرمایا کہ اگلے پاؤں پر چل رہے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول رش بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، صحابہ کی جماعت بھی تھوڑی سی ہے، لیکن آپ اگلے پاؤں پر چل رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر اللہ جلال کے فرشتے اتنے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے اوپر آج لوگ تنقید کرتے ہیں، تبرع کرتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر کمیاں نکالتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت کس کس صحابی کا نام لوں میں؟ یقین جانیے بڑی طویل لمبی گفتگو ہے کہ کس کی کتنی قربانی ہے. اللہ اکبر. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی، اگلے دن صبح فجر سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوگا جہاد کی طرف نکلنا ہے. اللہ اکبر. غسل بھی نہیں کیا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، جنابت کی حالت میں چلے گئے. ایک دن ابھی شادی کو ہوئے میدان جہاد کے اندر چلے گئے کہ میرے نبی کا حکم آ گیا. آج ہم دفتر سے اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے آتے اللہ کے حکم پر. اللہ اکبر. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکمات کو اتنی حضرت وہ اہمیت دینے والے بندے تھے. جب میدان جہاد کے اندر گئے نا شہید ہو گئے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظر دیکھا اور اس منظر کو دیکھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ سے جاؤ اس کی بیگم کو پوچھو یہ کس حالت میں آئے ہیں. اس نے بتایا اللہ کے رسول کو جا کے بتلاؤ کہ جب ان کا حکم آیا تھا انہوں نے تو غسل بھی نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ میرا وہ صحابی ہے غسیل الملائکہ جس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ پاک باز ہستیاں کہ ان کی زندگیاں پڑی ہے، ہر موڑ کے اوپر اللہ جلال کے فرشتے حضرت ان کے ساتھ نظر آئیں گے. قرآن کریم پڑھیا اللہ جلال خود بیان کرتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ گواہی دے دی کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، وہ اس پر ڈٹے رہے. جتنی مرضی تکلیفیں آئی ان کی زندگیوں کے اندر، مصیبتیں پریشانیاں، کیا کچھ نہیں انہوں نے برداشت کیا لیکن استقامت، ڈٹے رہے. اللہ اکبر. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ جلال فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں یہ پیغام لے کر کے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہ خوف نہ کھاؤ،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو یہ بشارتیں دیتی ہے کہ اللہ ذو الجلال تم کو جنت دے گا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے دوست ہیں، اولیاء، آخرت کے اندر بھی ہم ان کے دوست ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان۔ آج مجھے اور آپ کو کون سی چیز مجبور کر دیا حضرت؟ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کرتے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو سکھلانا ہے کہ وہ اصل میں چیز کیا تھے، ان کا ایمان کس لیول کا تھا۔ وہ اتنی بڑی بڑی یافتیں کہ جس کا سن کر کے کہ ایک انسانی جو سوچ ہے، جو عقل ہے، وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے حضرت مصیبتیں برداشت کر۔ اللہ اکبر۔ کس کس صحابی کا حضرت میں تذکرہ کروں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں مجھے۔ ان کے والد کا نام تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، صرف ایک بیٹا تھا جابر، جو جابر بن عبداللہ کے نام سے بعد میں مشہور ہوئے۔ یہ کافی احادیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے اوپر نا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان جنگ ہوا تو میدان جہاد کے اندر جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، جابر کو؟ اے جابر، تو میرا صرف اکیلا بیٹا ہے، اور اگر مجھے یہ اپنی بیٹیوں کا خدشہ نہ ہوتا میں تجھے اپنے ساتھ میدان جہاد کے اندر لے کر کے جاتا تاکہ تو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جوان بیٹے کو کہہ رہے، لیکن یہ میری بیٹیاں اور تیری بہنیں، میرے بعد تو ان کا خیال رکھنا۔ جب میدان جہاد کے اندر گئے، غزوہ احد ہوا، شہید ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی میت، ان کا لاشا لایا گیا، ان کے چہرے کا مسئلہ کیا ہوا تھا، ان کا ناک کاٹ لیا گیا تھا، ان کے کان کٹے ہوئے تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری پھوپھی کے رونے کی آواز سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ تو کیوں روتی ہے؟ اللہ ذو الجلال کے پاک باز فرشتے عبداللہ کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے زندگی اس طرح کی گزاری۔ اللہ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہ جنہوں نے ہر پل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ ہمیں دکھ ہوتا ہے آج لوگوں کا رویہ دیکھ کر کے کہ صحابہ کرام کے ایمان کے اندر لوگ تنقید کرتے ہیں، تبرع کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا انتقال ہوا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ جب ان کی میت کو اٹھائی گئی نا، صحابہ کہتے ہیں کہ میت بڑی ہلکی پھلکی ہے، لگتا ہے سعد کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ کیا تھا کہ اے لوگوں کی جماعت، میرے صحابہ کی جماعت، سعد کے جنازے کے اوپر اس کی میت کو کندھا دینے کے لیے اللہ ذو الجلال نے 70,000 فرشتہ بھیجے، اور ایک فرشتہ آپ پڑھیے حضرت کہ پوری پوری بستی کو اپنے پر کے اوپر رکھ کر اوپر جا کے اٹھانے کے لیے صرف ایک فرشتہ کافی تھا۔ لیکن یہ میرے نبی کے صحابہ جنگوں کے اندر بھی اللہ ذو الجلال فرشتے بھیج رہے ہیں، اگر کوئی ان سے غلطیاں کوتاہی ہوتی ہے فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھیے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ 70,000 اللہ ذو الجلال نے فرشتہ بھیجے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد کی موت تو ایسی موت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ذو الجلال کا عرش بھی تحرک، حرکت میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے صحابہ کی جماعت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور فرمایا کہ سعد کی موت ایسی موت ہے کہ اس کی روح کے لیے اللہ ذو الجلال نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ حضرت وہ بھی انسان تھے، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کر دیا تھا۔ ان کے دعوے میرے اور آپ کی طرح زبانی دعوے نہیں تھے، وہ حقیقی طور کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے بڑھ کر کے، اور اس کا پھل اللہ ذو الجلال دنیا میں ان کو دینا شروع کر دیتے تھے۔
ہم نے پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا تھا نا، ویسے بھی دیگر حدیث ہے، جب وفات کا وقت قریب ہوتا، میدان جہاد کے اندر پڑے ہوتے، زخموں حضرت خنجر کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخموں سے ان کا جسم چکنا چور ہوتا، تب ان کے الفاظ ان کے منہ میں کیا ہوتے تھے؟ انی اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تھے میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج میرے اور آپ کے لیے حد درجہ یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی عظمتوں کو، ان کی فضیلت کو اپنی اولاد کے اندر، اپنی جنریشن کے اندر کنورٹ کریں۔ وہ حضرت یہ جو کارٹون دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے ان کو اپنا آئیڈیل بنائے بیٹھے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل بنائے، جس کا جو آئیڈیل صحابہ کا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سیرت پڑھائے، وہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ان کو بتلائے، ان کو سکھلائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بولتے ہیں، اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، اللہ ذو الجلال دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اس کی سزا الگ ہے۔ جو لعنتیں آخرت کے اندر ہے وہ الگ ہیں، جو پھٹکارے آخرت کے اندر ہے وہ الگ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ ذو الجلال اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، عبید اللہ بن زیاد، کہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیے، صحابہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو پڑھیے آپ، اس کے اندر حضرت آپ کو طرح طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر ان کو کسی علاقے کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ کچھ دیر گزری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط ملا۔ خط کے اندر کیا تھا؟ کسی نے ان کو شکایت کی تھی کہ سعد نہ ہمیں نمازیں ٹھیک پڑھواتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام، یعنی کہ شکایتیں کی ہوئی تھی۔ صحابی تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اس علاقے میں بھیج دیا۔ جب لوگوں نے جا کر کے وہاں جانچ پڑتال کی، سوائے اس شخص کے ہر بندے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی، وہ تو بندہ ہی بڑا اچھا ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ صحابی رسول تھے نا، تہمت لگائی، فرمایا اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹ ہے، اس کو اس دنیا کے اندر رسوا کر کے اندھا کر کے مار۔ اور حضرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی ادھیڑ عمر میں جا کر کے نابینا بھی ہوا اور اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے کے اندر وہ رسوا ہو کر کے مرا۔ ایسے ہی ایک عورت نے، مروان بن حکم، اس کے دور کے اندر نا ایک صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بہتان لگا دیا کہ میری زمین کے اوپر قبضہ کی ہے۔ مروان بن حکم نے بلا لیا ان کو، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس عورت کی زمین کے اوپر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں سے ایک فرمان آپ کا یہ بھی سنا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی کسی کی جگہ کے اوپر ایک بالشت، ایک گٹھ، وہ بھی ناجائز قبضہ کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال 7 زمینوں کا توڑ بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ تو آپ بتلائیے میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ مروان بن حکم نے جب دلائل سنے، ان کو رہا کر دیا باعزت کہ یہ عورت جھوٹی ہے۔ حضرت پھر اس صحابی رسول نے بھی بددعا کی کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اس کو اندھا کر دے اور اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر کے مار۔ اور حضرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کر کے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی گئی، اور ایک دن ایسے ہی چلتے چلتے گھر میں جو کنواں بنا ہوا تھا اس کے اندر گر کر کے وہ ہلاک ہوئی تھی۔ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ ذو الجلال نے رسی ڈھیلی چھوڑی دی ہے۔ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ وہ کتوں والی موت مرتے ہیں، اور آخرت کے اندر جو لعنت ہے اللہ ذو الجلال کی، جو قرآن نے بیان کی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی لعنت، آخرت کے اندر بھی لعنت، ولہم عذاب عظیم، وہ دردناک عذاب وہ الگ سے، یہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمارا شمول بھی کل قیامت کے دن صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کرے۔ اور جو کوئی صحابہ کے اوپر تنقیص کرتے ہیں، ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ہماری ماؤں کو برا بلا کہتے ہیں، ان کا انجام اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ ذو الجلال دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ذو الجلال ان کو رسوا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔